هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. سورة الشعراء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. سورة الشعراء شاعر کی جمع ہے شعراء. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر دو چیزوں کو بیان کیا ہے اور یہی صورت کا موضوع ہے کہ قومیں اگر رسولوں کو جھٹلاتی ہیں تو وہ بچتی نہیں ہیں اللہ کی سزا سے، اللہ کے عذاب سے. اور اس طرح شعراء جو ہیں وہ بھی اگر اپنی شاعری میں رسولوں کو جھٹلاتی ہیں، دین کا مذاق اڑاتی ہیں، تو پھر یہ شعراء بھی اللہ کے ہاں تباہی اور بربادی کا کچھ نہ کچھ سامان رکھتے ہیں اور اللہ ان کو تباہ کرے گا. شاعر کی جمع ہے شعراء. نبی علیہ السلام کے دور میں بہت سے شاعر تھے، شعراء تھے، شعر کہتے تھے، قصیدے کہتے تھے، لوگوں کو ابھارتے تھے، ان کا بڑا مقام تھا. اور پھر اپنے شعری اثر کو جب انہوں نے قرآن کے مقابلے میں دیکھا کہ قرآن ہمارے شعری اثر کو زائل کرتا جا رہا ہے، اور پھر قرآن مجید کی گفتگو میں، اس کے میسج میں بہت گہرے قسم کی علمی باتیں بھی ہیں، عمل کی باتیں بھی ہیں، اصلاح کی باتیں بھی ہیں. تو ایسے شاعروں کو محسوس ہوا کہ ہماری شاعری یا پورا علاقہ جو تھا عربوں کا وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ شاعری سے بڑھ کر کچھ ہے. تو کبھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شاعر کہتے، کبھی قرآن مجید کو شعر کہتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان شعراء کے بارے میں صورت یہ اتار کے ہمیں سمجھایا ہے کہ شاعر اصل میں کرتے کیا ہیں. ان کا کام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ پچھلی قومیں اپنے وقت کے رسولوں کو جھٹلاتی ہیں، یہ شاعری میں دین کو جھٹلاتے ہیں. تو یہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا عمدہ بیان جو قرآن مجید کا ہے بعض صورتوں میں انہی حروف مقطعات سے شروع کیا ہے. اور چیلنجنگ یہ حروف ہیں کہ تم عربی زبان بولتے ہو، یا عربی زبان کے یہ حروف ہیں اور انہی سے قرآن مجید کے الفاظ، آیتیں اور صورتیں بنی ہیں. تو تم بھی لاؤ، اس کے مقابلے میں اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ لے آؤ. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب کی جو بالکل واضح ہیں. یعنی کتاب قرآن مجید مراد ہے اس سے. اور المبین کا مطلب جو بالکل واضح ہیں، یعنی جس کے پیغام میں کوئی بھی کیا کہتے ہیں، یعنی پوشیدہ چیز نہیں ہے، سب کچھ واضح ہے. اور یہ اتنی واضح ہے کہ حق اور باطل کے درمیان بھی فرق کر دیتی ہے، بتا دیتی ہے کہ کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے. لعلک، شاید کہ آپ باخعن، ہلاک کرنے والے ہیں، نفس کا، اپنی جان کو. باخعن بخع سے ہے. بخع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہلاک کرنا، مارنا. اور باخعن اسم فاعل ہے، مارنے والے، ہلاک کرنے والے. شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو. اللہ، اس بات پہ کہ لوگ لا یکونو، نہیں ہیں وہ، مؤمنین، ایمان لانے والے. یعنی لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے ایمان کے اتنے حریص ہیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو آپ کی جان آپ کے جسم سے نکل جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں بتایا ہے، کوئی اور نہیں بتا رہا. اتنی آپ کو حرص تھی، خواہش تھی کہ کسی طرح یہ لوگ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں مسلمان ہو جائیں.
مومن ہو جائیں. یہ مومن نہیں ہو رہے تو ان کو خدا نہ خواستہ کہیں اللہ کی طرف سے ویسی سزا نہ ملے جیسا کہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ان نشا اگر ہم چاہیں ننزل ہم اتار دیں علیہم ان پر من السمائی آسمان سے آیتن کوئی نشانی. عناق عنق کی جمع ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں کہ کوئی نشانی آسمان سے اتار دوں جو ان کو ایمان پر مجبور کر دے، لیکن یہ سب کیا ہوگا؟ زبردستی ہوگی، جبر ہوگا. تو میں یہ نہیں چاہتا. میں اگر اس قسم کا کام کروں تو پھر یہ حق کو جبراً قبول کریں گے. اگر ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کے لیے نہیں چاہتے. ہاں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے، اپنی پسند سے ایمان کو لے آئے. اس کی یہی چوائس بن جائے کہ کفر اور ایمان میں کس کو سلیکٹ کروں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ماضی میں بھی یہ حکمت چلی ہے اور یہاں بھی چلے گی کہ میں نے جبر کسی کو نہیں کرنا. ہاں میں نے رسولوں کو بھیجنا ہے، کتابیں نازل کرنی ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کو اختیار دینا ہے کہ اب تمہاری مرضی ہے ادھر آ جاؤ، تمہاری مرضی ہے ادھر چلے جاؤ. لیکن اگر ہم چاہیں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی آیت آسمان سے نشانی اتار کے یا کوئی اپنا حکم اتار کے ان پر مسلط کر دیں اور ان کی گردنیں ایسی ہو جائیں کہ کوئی بھی بندہ نافرمانی نہ کرے، سب گناہوں سے بچے رہیں. تو خاضع کہتے ہیں، خاضعین. خاضع کس کو کہتے ہیں؟ جو ذلیل ہو، یعنی جو اپنے آپ کو یعنی جھکائی کے مقام کی انتہا تک پہنچا چکا ہو، اس کو کہتے ہیں خاضع. تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرت نہ کرے، اس طرح میں ان کو پابند کر دوں. مگر اللہ فرماتے ہیں میرا یہ دستور نہیں ہے. وما یأتیہم، اور نہیں آئی ان کے پاس، نہیں آتی ان کے پاس من ذکر، کوئی بھی نصیحت. اللہ فرماتے ہیں یہ مشرک جو اللہ کے رسول آپ کو جھٹلاتے ہیں اور جو کچھ آپ ان کے پاس لے آئے اس کا یہ انکار کرتے ہیں، تو ان کے پاس اسی قسم کی کئی نصیحتیں آ چکی ہیں، کئی تنبیہات آ چکی ہیں. ہم نے وہاں دلائل دی ہیں اور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے رسول ہیں. اور جس دین کی طرف آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں اس کی حقیقت بھی ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نئے سے نیا حکم اتار رہا ہے، نئے سے نئے دلائل دے رہا ہے، آپ کی طرف وحی کر رہا ہے، اور آپ اسی وحی کے ذریعے ان کو بار بار نصیحت کر رہے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ یہ آپ کو سننا ہی نہیں چاہتے، کان ہی نہیں دھرتے، سوچنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ ہے ان کی حالت. الا کانوا عنہ معرضین. فقد کذبوا، پس تحقیق کذبوا انہوں نے جھٹلایا. فسیاتیہم، تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس انباء خبریں، ما اس کی جو کانو تھے وہ، بھی جس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. انباء نبأ کی جمع ہے. تو اللہ کے رسول اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی سخت وعید ہے اور وارننگ بھی ہے کہ اب اللہ کے رسول یہ اب آپ کو جھٹلا چکے، نہیں مان رہے. جو آپ ان کے پاس لے آئے ہیں، قرآن ہو، اپنی رسالت ہو، یہ اس کو اب نہیں مان رہے بلکہ جھٹلاتے ہیں. تو اب ٹھیک ہے، فَسَيَأْتِيهِمْ، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس ان قریب آئیں گی انباء خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، اس کی جو تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے. کہ جب اللہ کا عذاب ان پر پڑے گا، چاہے وہ میدان بدر میں ہو یا قیامت کے روز ہو، تو اس وقت ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم قرآن کا جو مذاق اڑاتے تھے وہ غلط تھا. آج قرآن اپنی حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کر چکا. وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے اور ایسے مواقع پیدا کر سکتا ہے کہ جس میں یہ پھنس جائیں اور اس وقت ان کو یقین ہو کہ ہم غلط تھے اور قرآن سچا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے. اولم یروا، کیا بھلا نہیں دیکھا انہوں نے، الی الارض طرف زمین کے، کم انبتنا کتنی ہی اگائے ہم نے. یعنی یہ آپ کو تو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، مگر کبھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کبھی ان کو خیال آیا؟ کبھی انہوں نے غور کیا ہے؟ کتنی نعمتیں ان کے ارد گرد، کم از کم ان پر ہی سوچ لیں
کہ یہ سب کچھ کون دے رہا ہے؟ یعنی دیکھتے نہیں ہیں کم انبتنا، کتنی نعمتیں ہیں جو ہم نے زمین سے اگائی ہیں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے جوڑے بھی ہیں اور عمدہ بھی ہیں. نام تو لیجئے. زمین میں سے اگنے والے پودوں کو آپ کاؤنٹ کیجئے، آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. اور پھر یہ وہ ہے نعمت جس کو انسان بھی کھاتے ہیں اور انسانوں کے اپنے مویشی بھی کھاتے ہیں. کریم کا مطلب خوبصورت، ٹھیک ہے. اور زمین میں بھی انسان جو ہیں وہ بھی زمین سے ہی پیدا ہوئے ہیں. ہمارا بھی اوریجن زمین ہے. تو جہاں پودوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت سی چیزیں زمین سے اگائیں، ان میں ہر شے بڑی عمدہ ہے، اسی طرح انسانوں میں سے بھی بہت سے ایسے انسان نکالے ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں، بڑے عمدہ ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. اسی طرح جو شخص جنت میں داخل ہوا وہ کریم ہوگا، اور جو دوزخ میں داخل ہوگا وہ لئیم ہوگا. تو یہ دونوں الفاظ کو یوں ہی سمجھیے آپ. ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں بھی، یعنی زمین کے اندر سے ان تمام چیزوں کو نکالنا، جو بھی نباتات ہیں یہ سب کو نکالنا، یہ ہے لآیہ، البتہ ایک نشانی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ بڑی زبردست ہے. اس کو کوئی شے بھی اپنی قدرت کے استعمال سے روک نہیں سکتی، منع نہیں کر سکتی. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے اکثریت ان کی ایمان لینے والی. مگر افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت غفلت کا شکار ہے. وہ ایمان سے دور رہنا چاہتے ہیں، سچائی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، یقین کی بجائے شکوک اور شبہات میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً آپ کا رب، لَهُوَ، البتہ وہی، العزیز، بہت زبردست ہے، الرحیم، اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ کا رب اپنے دشمنوں سے جب انتقام لینے پہ آتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اسی کا پھر زبردستی چلتی ہے. اور پھر رحیم بھی ہے، جو اس کے ماننے والے ہیں، اس کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بڑا مہربان بھی ہوتا ہے. وَإِذْ نَادَىٰ، اور جب پکارا، ربک، آپ کے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کو، تو سمجھایا کہ آپ جائیے، ان کو باز کیجئے اور ان کو بتائیے، الا یتقون، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ کہیں پکڑ نہ لے. اتنا ظلم کر رہے ہو، خود ظالم جابر بن کے، فرعون بن کے مصر کے تخت پہ بیٹھے، اور بنو اسرائیلیوں کو تم نے، جو انبیاء کرام کی اولاد ہیں، ان کو تم نے غلام بنا کے مزدوروں سے بھی بدتر بنا رکھا ہے، غلام بنا رکھا ہے. قالا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب. ایک تو بات یہ کہ میں گیا، میں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں تو انہی کے درمیان پلا بڑا ہوں، اور پھر میں نے وقت تو گزارا، لیکن وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور گھٹتا ہے سینہ میرا، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور نہیں چلتی زبان میری، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو بھیج نبوت ہارون کی طرف. تو اس طرح انہوں نے ساتھ درخواست کر دی کہ اللہ، یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں آپ سے یہ درخواست گزار ہوں کہ کہیں وہ مجھے جھٹلائے نہ، اور دوسرا یہ کہ میرا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے. کیا مطلب میرا سینہ تنگ ہوتا ہے؟ گھٹتا ہے میرا سینہ. مراد یہ کہ تھوڑی سی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے جب میں کوئی بات کرنا چاہوں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے تو میں کھل کے بات نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ ولا ينطلق لسانی، میری زبان بھی نہیں چلتی، میں فلوئنٹ نہیں ہوں. یہ نہیں کہ میں اٹکتا ہوں، یا میں نے کوئی بچپن انگارہ کھا لیا تھا اور وہ انگارہ میرے منہ میں جا کے میری زبان میں لکنت پیدا کر چکا ہے، یہ نہیں. ویسے ہی زبان نہیں چلتی. یعنی یہ تو اس بندے کا کام ہے جو اس کے دربار میں جا کے ایسی گفتگو کرے جو سب کو متاثر کر دے، اور کہیں وہ رکے نہ، فلوئنٹ ہو.
تو لہذا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ یوں کیجئے فارسل الی ہارون، آپ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دیجئے، تو اس طرح ہم دونوں چاہیں گے تو شاید ایک دوسرے کا ہم سہارا بن سکیں۔ اور ہاں اللہ ولہم، اور ان کے لیے ہے علیہ مجھ پر ذنبن ایک گناہ فاخاف، تو میں ڈرتا ہوں ان یقتلون کہ وہ قتل کر ڈالیں گے مجھے۔ وہ ذنب کیا ہے کہ میں نے بھی جوانی میں کچھ عرصہ پہلے ان کے ایک بندے کو قتل کیا تھا جو فرعونی تھا، گونسا لگا تھا اس کو، وہ مر گیا تھا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک واقعی ایک بہت بڑا جرم ہے اور وہ مجھے مجرم سمجھتے ہیں، تو اس صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے پاس جاؤں تو بدلے میں وہ مجھے پکڑ کے قتل نہ کر دیں۔ قال، تو اللہ نے فرمایا کلا، بالکل نہ، یعنی مت ڈریے، فاذهبا، تم دونوں جاؤ، بآیاتنا، ساتھ ہماری نشانیوں کے، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ، مستمعون، خوب سننے والے ہیں۔ قوم کی سختی سے یا پکڑ سے، فرعون کی گرفت سے مت ڈریے، آپ اور ہارون جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا حفظ، میں آپ کی حفاظت کروں گا، آپ کی نگرانی کروں گا، میری مدد آپ کو حاصل ہوگی، میری تائید آپ کو حاصل ہوگی، اس لیے آپ جائیے۔ کلا، بالکل یہ مت سوچیں، کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ انا معکم، آپ ہماری نشانیاں ہیں، ہم نے آپ کو معجزات کچھ دے دی ہیں، آپ جائیے اس کو دکھائیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مستمعون، خوب سننے والے۔ فأتیا فرعون، پس تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، جاؤ اس کو یہی کہو کہ انا رسول رب العالمین، ایک اور مقام پہ انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے دونوں رسول ہیں، یعنی ہم میں سے ہر ایک رسول بن کے تیرے پاس اب اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ تو بھیج ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو، ان کو قید سے آزاد کر، اپنے قبضے سے اور اپنے قہر سے اور اپنی تعذیب سے، سزاؤں سے ان کو آزاد کر، مت غلام بنا ان کو۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، مومن ہیں اور بڑے مخلص لوگ ہیں، اس لیے ہم تجھ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم نے ان کو پکڑ کے بھیانک قسم کی سزائیں دی ہیں اور ابھی تک دے رہے ہو، تو ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو آزاد کر اور ہمارے ساتھ ان کو بھیج دے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مطالبہ تھا، فرعون نے سنا، لیکن سنتے ہی اس نے بات ہی کوئی اثر ہی نہیں لیا، بات ہی موڑ دی۔ بات کیا کہتا ہے؟ قالا، وہ کہتا ہے الم نربکا، کیا نہیں تربیت دی ہم نے تجھے، کیا نہیں پالا ہم نے تجھے۔ اب وہ احسان جتاتے ہوئے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حقیر بنانے کے لیے، اپنا احسان جتانے اور ان کو حقیر بنانے کے لیے یہ بات کرتا ہے، تمہاری اوقات کہ تم میرے پاس آ کے یہ کہو میں اللہ کا رسول ہوں، وہ تو ہمارے ہاں درمیان چھوٹا رہا ہے، ہم نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہیں پالا ہے، ہم نے تمہیں قتل کرنا تھا، جس طرح ہمارا ایک قانون تھا کہ جو بچہ بنو اسرائیل میں پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دو اور جو بچی ہو اس کو چھوڑ دو، تو ہم نے تجھ میں قتل ہی نہیں کیا، اس کے باوجود ہم نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا اور پالا پوسا۔ احسان جتا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور تم ہمارے شاہی مہمان، شاہی خانے میں تم رہے، ساری نعمتیں تجھے ملتی رہیں کئی سال تک، تو اب آ کے یہ بات کرتا ہے، جس طرف تو بلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور بنو اسرائیل کو میرے پاس بھیج دو، میرے ساتھ بھیج دو، یہ کیا ہے؟ پھر کہتا ہے وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہاں تمہیں یاد ہو تم نے ایک کام کیا تھا، وہی کام جو تم نے اپنا کیا تھا، یعنی ہمارے بندے کو تم نے قتل کیا تھا۔ مدد اس طرح کی ایک لسٹ جو ہے ان کے سامنے رکھ رہا ہے، اپنے احسانات بھی جتا رہا ہے اور ان کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم ہو کون، تم ہو کون، یہ تو بڑے حقیر انسان ہو، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ تو نے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، ایک قتل کیا ہے
اور قتل کر کے تم بھاگ گئے تھے، اور اب آ کے کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں اور بنو اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ کتنی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ کتنی نعمتیں میں نے تمہیں دیں تو تم ناشکریاں کرتے ہو، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ناشکری کہتے کس کو ہیں۔ دوسروں کو پٹی پڑا، دوسروں کو سبق سکھا رہا ہے، اور خود کتنا بڑا ناشکرا انسان ہے کہ خود خدا بن کے بیٹھ گیا ہے۔ یعنی اتنی زبردست تمہیں رعایتیں ملیں، اتنی تمہاری نگرانی کی، ہم نے تمہاری تربیت کی، تمہیں مدتوں کھلایا شاہی خانے میں ہیں، اور ان کے مقابلے میں پھر تم نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا، اور اب آئے اور تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور بنو اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو۔ یہ سارے احسانات جو میں نے تم پر کیے تم بھول گئے ان کو؟ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فعلتها، ہاں کیا تھا میں نے اس کو، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے یہ کام ہوا ہے، مجھ سے قتل ہو گیا تھا، مگر یہ اس وقت ہوا جب میری طرف وحی نازل نہیں کی گئی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی نازل کر کے رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، تو میں تو اب کی بات کر رہا ہوں، ماضی کی بات تو نہیں کر رہا۔ جب میں نے کیا تھا اس وقت ظاہر ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُ، باقی تم کہتے ہو کہ بھئی تم نے فعلت کلتی فعلتا، یعنی اس طرح کے تم الفاظ بولتے ہو، تو میں کہتا ہوں فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، تو میں بھاگ گیا تم سے، فرار ہو گیا میں تم سے۔ کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں یہ جو قتل خطا مجھ سے ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں، عمدن نہیں، یہ قتل ہوا تھا۔ گھونسے سے کون مرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بندہ گر پڑتا ہے، بس اس کا دانت ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو نہیں کہ موت آ جاتی ہے۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ تم اس کے بدلے میں تم مجھے قتل کر دو گے، تو اس وجہ سے میں تم سے بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے نجات دی، اور پھر میں جہاں گیا وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب انعامات سے نوازا۔ وَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، تو پھر بھاگ گیا میں تم سے، لما خفتکم، جب ڈرا میں تم سے کہ تم مجھے پکڑ کے اس کے بدلے میں مار دو گے، جبکہ یہ قتل خطا تھی۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو عطا کیا مجھے میرے رب نے حکم، وَجَعَلَنِي، اور اس نے بنایا مجھے من المرسلین، رسولوں میں سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے ظلم سے نجات دے کے ایسی سرزمین میں لے گیا جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے خوب انعامات دیے، اور پھر اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت یا نبوت عطا کی ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ یعنی تم یہ دعویٰ جو کرتے ہو کہ میں رب ہوں، تم نے نہیں بنایا بلکہ میرے رب نے بنایا۔ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے کہ میں رب ہوں۔ تو بہرحال یہ گفتگو کر کے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کا جو بت تھا، وہ خود جو خدا بنا بیٹھا تھا اور پبلک کے سامنے اپنے آپ کو خدا باور کرواتا تھا، اس کے بت کو انہوں نے پاش پاش کر دیا، لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال دی کہ یہ نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہی ہے وہ احسان تمنھا، تم جتلا رہے ہو جسے، یعنی یہ جو قہر ہے، ظلم ہے، پبلک کی یا بنو اسرائیل کی ایکسپلائٹیشن ہے، ان کا استحصال ہے جو تم کر رہے ہو، یہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو۔ یعنی تم نے ادھر بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، اور ادھر کہتے ہو میں نے تمہاری طرف بڑا احسان کیا ہے، تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، اور اس کے مقابلے میں تم نے بنو اسرائیل کے ساتھ بڑا برا سلوک کر دیا، جبکہ میں بھی بنو اسرائیل سے ہوں، کرنا تھا تو سب کے ساتھ کرتے۔ یہ تفریق کیوں؟ مجھے احسان جتا کے اپنا بنانا چاہتے ہو، اور بنو اسرائیل کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ قال فرعون، تو کہا فرعون نے، وما رب العالمین، اور کیا ہے رب العالمین؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے فرعون کی سرکشی اور اس کی بغاوت، اس کا تمرد، اس کا انکار، کہ کس طرح یہ لعین انسان آگے بڑھتا ہے اور رب العالمین کو بھی نہیں مانتا، اور
رب العالمین کے بارے میں اس طرح کا اس کا سوال جو ہے یہ جانا بوجھا جھوٹ ہے، کفر ہے۔ کہتے ہیں وما رب العالمین، کیا ہے رب العالمین؟ وہ تم رب العالمین کی رٹ لگائے ہوئے ہو، وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی قوم کے سامنے یہ کہہ رکھا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا کہ تمہارے پاس میرے علاوہ کوئی اور تمہارا معبود ہو۔ تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار رب العالمین کی بات کہی تو وہ پبلک کے سامنے یعنی جانتے بوجھتے اپنے آپ کو یعنی کیا کرتا تھا کہ میں جانتا ہی نہیں ایسی چیزوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ ادھر یوں باور کرانا چاہتا ہے اور ادھر پبلک کی عقلوں کو سمجھتے ہوئے بڑی چھوٹی ہیں، یہ نہیں سمجھتے۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب السماواتی، رب ہے آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا۔ تم رب العالمین کی بات کرتے ہو، آپ میں بتاؤں تمہیں، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کا بھی مالک ہے۔ اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، لہذا یقین کر لو کہ ہمارا رب وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما۔ یہ وہ اس دعا کا اثر ہے نا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہ شروع میں، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا۔ یہ جو خدشے تم ظاہر کر رہے ہو ایسا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے کس طرح ان کی زبان فرعون کے سامنے اس کے بالکل دو بدو کھلی ہوئی ہے، اور بڑے دلیری سے بات کر رہے ہیں، کوئی بات ایسی نہیں کہ جس میں کوئی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہو۔ قال لمن حولہ، اس نے کہا ان کو جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے یا اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، کیا تم نہیں سن رہے؟ کیا تم نہیں سنتے؟ اب یہ جملہ کیا ہے کہ وہ اپنے سارے لوگوں کی ہمدردیاں لینا چاہتا ہے۔ یہ دیکھا موسیٰ کیا کہہ رہا ہے، سن رہے ہو نا؟ گویا کہ ان کو ابھار رہا ہے، تعجب دلا رہا ہے، اور اپنی قوم کا عقیدہ یہی بنا رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جس رب کی بات کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب تمہارا اور رب تمہارے آباء و اجداد کا جو پہلے تھے۔ جب انہوں نے یہ سوچا کہ ہاں بھائی ہاں ایسے تعجب کا اظہار کریں ہم فرعون کے سامنے، اور انہوں نے کیا ہوگا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی آگے بات کر دی کہ وہ اللہ، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ ایسی دلیل لائے کہ جس کو وہ سمجھ سکیں، کیونکہ آباء و اجداد کا ختم ہو جانا اس کا بھی کوئی منتظم ہوتا ہے، اور یہ کنٹینوسلی ہو رہا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے جا رہا ہے۔ حوادث جو واقعات ہیں یا زمان وقت ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، یہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بہت بڑی دلیل دے دی اور ان کو سمجھایا وہ تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہ رب ہے۔ فرعون تم بھی، تمہارے آباء و اجداد جو بہت بڑے فرائض تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اسی طرح تم نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ تم کہاں خدا ہو، اپنے آپ کو رب کہتے ہو۔ قال، کہا فرعون نے، ان رسولکم، بے شک رسول تمہارا، الذی، وہ رسول جو ارسل الیکم، بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، لمجنون، البتہ مجنون ہے۔ اب اس کو ذرا غصہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات میں بڑی قوت ہے، بڑی دلیل ہے، اور یہ مؤثر ہے، اثر کر رہی ہے لوگوں کے دلوں پر۔ تو اس نے کیا کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہلکا بنانے کے لیے اور ان پر الزام لگانے کے لیے یہ پاگل ہے، یہ بات کہہ دی کہ یہ رسول جو تمہارے طرف آیا ہے، جو بھیجا گیا ہے، یہ پاگل ہے، پاگل۔ بس یہی حال ہوتا ہے ہر دور میں، ایسے جو عقل سے مفلس ہوتے ہیں، جو سوچتے نہیں ہیں اور فرعون بن بیٹھتے ہیں، ان کی حالت یہی ہوتی ہے، وہ ایسے ہی بولتے ہیں۔
قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب المشرق والمغرب، رب ہے مشرق اور مغرب کا، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اگر تم پہچان جاؤ تو واقعی اس سے بڑھ کر کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی، تم اپنے رب کو بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہو۔ میری گفتگو کا جو انتہا ہے وہ سمجھ آنی چاہیے تمہیں۔ میں نے عام بات کی ہے مخلوقات کی کہ آسمان و زمین کا خالق وہی ہے، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا خالق ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے عام بات کی ہے، بتایا تمہارے آبا و اجداد ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک عقل مند انسان اپنی ذات کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے، اپنے ارد گرد کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے، اور اس پوری کائنات میں نظر دوڑا کے بھی سوچ سکتا ہے کہ واقعی جو بات کہی جا رہی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ فرعون تو ایسی باتیں نہیں کرتا، اس کے پاس تو ایسے دلائل ہی نہیں ہیں۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مشرق اور مغرب کو بطور خاص ذکر کیا کہ سورج جب مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موسم بدلتے ہیں، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، اور پھر اسی طرح اور بہت کچھ ہے، حساب کتاب ہے، دن ہے، ہفتے ہیں، مہینے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھو تو یہ فرعون کچھ نہیں ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اب وہ سمجھ آئی اس کو۔ قالا، کہا فرعون نے لئن اتخذت الہا غیری، اگر بنا لیا تو نے کوئی الہ میرے سوا، لاجعلنک، البتہ میں ضرور کر دوں گا تجھے، من المسجونین، قیدیوں میں سے۔ بس دھمکی دے دی فرعون نے، اگر میرے علاوہ کسی اور کو تم نے خدا تسلیم کیا یا بنایا تو یاد رکھنا میں پھر اپنی قوت کو استعمال کروں گا، اور اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا اور وہیں تم پڑے رہو گے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اولو جئتک بشیء مبین، کیا بھلا اگر لاؤں میں تیرے پاس کوئی چیز، کوئی دلیل، مبین، واضح، یعنی تو مجھے قیدیوں میں سے بناتا ہے، جیل میں ڈالنا چاہتا ہے، اگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی سچائی کے لیے میں اگر کچھ اور تمہیں حقیقت دکھا دوں جس کی طرف میں تجھے بلا رہا ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ صرف اس لیے کہا کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ بڑا دھیما ہوتا ہے۔ وہ ایسے موقع پہ وہ نہ گھبراتے ہیں، نہ ہائے وائے کرتے ہیں، بلکہ وہ منصفانہ بات کرتے ہیں اور انصاف کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں اگر تمہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے سچ ہونے کی کوئی اور دلیل دوں تو؟ قال فأت بہ، تو اس نے کہا تو لے آ اسے، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ فألقى عصاہ، تو ڈالا، پھر اس نے ڈالا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہ، عصا اپنا، تو بس اس کا کہنا تھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ پھینکا، تو وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تو زندہ سانپ ہے، مبین، بالکل واضح، کوئی شک بھی نہیں تھا اس کو۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور دوسری طرف نزع، اس نے کھینچ لیا، يَدَهُ، اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ، تو اچانک وہ ہاتھ، بَيْضَاءُ، سفید چمکتا ہوا تھا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے۔ یعنی اپنی جیب سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا ڈال کے، تو وہ جب نکلا تو بالکل سفید تھا، وہ چمک رہا تھا، جو بھی اس کو دیکھتا اس کو واقعی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ہاتھ انسانوں والا نہیں ہے، اس کے اندر وہ چمک ہے جو غیر معمولی ہے، جو کبھی ہم نے کسی ہاتھ میں نہیں دیکھی۔ تو بس یہ بھی عادت کے خلاف ایک چیز تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی۔ تو یہ دو نشانیاں تھیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کی۔ قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے سارے درباریوں کو دو معجزات دکھائے تھے۔ تو فرعون نے بھی محسوس کیا کہ اس کا اثر تو میری قوم اور میرے ارد گرد کے لوگوں پر پڑ رہا ہے، تو اس نے چاہا کہ کسی طرح یہ سارا جو موقع ہے
یا سینیریو بن گیا ہے، اس کو میں خراب کر دوں۔ مروب بھی تھا، اس کے اثر کو میں کس طرح زائل کروں؟ تو اس نے پہلے تو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے جو ملا تھے، ملا سردار تھے، ان کو کہہ دیا کہ یہ شخص جس نے جو کچھ بھی دکھایا ہے یہ تو جادوگر والا کام ہے، یہ جادوگری ہے، یہ دو معجزے تھوڑی ہیں۔ جس طرح یہ گمان کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے کہ رب العالمین کی طرف سے مجھے معجزے عطا ہوئے ہیں، میں دکھاؤں تمہیں، تو یہ کوئی معجزہ تھوڑی ہے۔ لہذا اس کا یہ دعویٰ جو نبوت کا ہے یا رسالت کا ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ پہلے یہ ہمیں کہہ چکا ہے کہ آپ جناب قوم بنی اسرائیل کو نکال دیں، میں ان کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ جب نکل جائے گا تو وہاں اپنی فوج ترتیب دے گا بنو اسرائیل کی، اور پھر مصر پہ چڑھائی کر کے ہمیں شکست دے کے یہ مصر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور جس طرح ہم نے ان کو غلام بنایا اسی طرح یہ ہمیں بھی غلام بنانا چاہتا ہے۔ تو لہذا یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے کہ وہ نکال دے تمہیں من ارضکم، تمہاری زمین سے، یہ ہے اصل مسئلہ اس کا، اور بسحرہ، اپنے جادو کے زور سے، یہ سارا اس کا جادو ہے، یہ ہمیں اس سے ڈرا رہا ہے۔ فماذا تأمرون، تو اب مشورہ مانگتے ہوئے ان سے پوچھتا ہے کہ فماذا تأمرون، تمہارا کیا مشورہ ہے، تم کیا کہتے ہو، کیا مجھے مشورہ دیتے ہو؟ تو انہوں نے جو مشورہ دیا وہ یہی کہ قالوا، انہوں نے کہا ارجہ وأخاہ وابعث فی المدائن حاشرین۔ ارجہ یہ ہے ارجہ ہو، یہ اصل لفظ یوں ہے، یعنی ارجع، یا یوں بھی کہتے ہیں کچھ علماء ارجع، حمزہ جو ہے نا یہاں گرا ہوا ہے، ارجع ہو تو معنی کیا ہے؟ اخر ہو، اس کو ذرا مہلت دے دیجئے، اجل ہو یعنی اس کو ذرا مہلت دے دیجئے، وأخاہ، اور اس کے بھائی کو، یعنی آئندہ تھوڑے مقرر وقت تک تھوڑی سی مہلت دے تاکہ ہم اس کا مقابلہ جادوگری کا کر دیں، ہمارے اور مصر کے جو جادوگر ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہو جائے، تو لہذا آپ کیوں کیجئے وابعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دیجئے شہروں میں اکٹھے کرنے والے، شہروں میں مختلف جو ہمارے مصر کے شہر ہیں وہاں پر حکم دیجئے کہ کچھ لوگ نکلیں اور اپنے شہر کے جو بڑے ماہر جادوگر ہیں ان کو اکٹھا کر لیں، اور پھر اکٹھا کر کے یأتوک، وہ لے آئے تیرے پاس، بکلی، ہر یا تمام، سحارن، جادوگروں کو، یا بڑے بڑے جادوگر، علیم، جو خوب ماہر ہوں۔ تو یہ انہوں نے مشورہ دیا، تو بہرحال فرعون نے بندے بھیجے، انہوں نے پورے شہروں میں ایک ایک جادوگر جو ماہر تھا اس کو تلاش کیا اور ان کو اکٹھا کیا۔ تو فجمع السحرۃ، تو اکٹھے کر دیے گئے جادوگر، السحرۃ ساحر کی جمع ہے، تو اکٹھے کر دیے گئے جادوگر لمیقات یوم معلوم، مقرر وقت کے لیے، یومی ایک دن معلوم کے، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہی مشورہ دیا تھا کہ تم اگر واقعی مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو یوم الزینہ جو ہے تمہارا، زینہ کا دن، جشن نوروز جو ہے، اس دن یہ مقابلہ ہم کر لیں گے، اور صبح صبح کریں گے چاشت کے وقت۔ تو بس یہ انہوں نے کہہ دیا تھا، تو بس اس حکم سے، اس بات سے فرعون نے کیا کیا کہ تمام جادوگروں کو جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے مگر بڑے ماہر تھے، ان کو چن چن کے اپنے پاس بلوا لیا، تو وہ جمع ہو گئے۔ وقیل للناس، اور کہہ دیا گیا لوگوں کو، هل انتم مجتمعون، کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ ٹھیک ہے، اب اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کہ فلاں دن لوگوں جمع ہو جاؤ، یہ جیسے ہوتا ہے نا اجتماع فلاں روز، ہاں اس ٹائم، تو ٹائم بھی ہے، دن بھی ہے، اور لوگوں کو اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ آپ اس دن کے لیے جمع ہوں۔ تو وقیل کا مطلب کیا ہے؟ اور کہہ دیا گیا یا کہا گیا،
مراد یہ کہ انہوں نے کچھ اناؤنسر یا لوگ جو ہے نا پروپیگنڈا کرنے والے، ان کو حکم دیا کہ جاؤ پورے شہر میں ہر جگہ یہ اناؤنسمنٹ کر دو کہ فلاں دن یہ مقابلہ ہوگا، تم جمع ہو جاؤ۔ لعلنا، شاید کہ ہم، نتبعو، ہم پیروی کریں، السحرۃ، جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر ہوں وہ وہی غالب آنے والے۔ اب دیکھیے گمراہی کی حد ہے۔ مقابلہ جب ہوتا ہے تو انسان یہی کچھ کرتا ہے نا کہ بھئی یا تو آپ صحیح ہوں گے یا ہم صحیح ہوں گے۔ اگر ہم شکست کھا گئے تو آپ کو تسلیم کر لیں گے، اور آپ شکست کھا گئے تو آپ ہمیں تسلیم کر لیں۔ مگر یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اگر ہار گئے تو ہم سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیروی کر دیں گے، ان کو مان لیں گے کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ بات ایسی کی ہے کہ شکست کھائیں یا جیتیں، لیکن ہم جادوگروں کی پیروی کریں گے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، اگر ہوئے وہ وہی غالب آنے والے، اور اگر شکست کھانے والے ہوں تو یہاں ایسی بات کوئی نہیں کرتا۔ باطل جو ہے نا وہ اپنی بات پہ ڈٹتا ہے، وہ جم جاتا ہے، وہ پہلے سے ہی بدنیت ہوتا ہے، وہ دوسرے کو شکست دینا چاہتا ہے، لیکن خود شکست کھا جائے تو اس کے لیے پہلے سے ہی اپنی راہ تلاش کر لیتا ہے۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب آئے جادوگر، قالوا، انہوں نے کہا، لفرعون، فرعون کو، کیا، انا، بے شک، لنا، ہمارے لیے، لاجرن، واقعی اجر ہے، بدلہ ہے، ان کننا، اگر ہوئے ہم، نحن، ہم، الغالبین، غالب آنے والے۔ تو لگتا یہ کہ فرعون نے ان سب کو جمع کیا اور اپنے مجلس میں ان کو حاضر کیا جہاں وہ موجود تھا، اور پھر ان کو غرض پیش کی کہ بھئی ہم نے آپ کو کس لیے اکٹھا کیا ہے، یہاں ہمارا ایک جادوگر ہے، اس کا تم لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے، اور اس مقابلے میں ہم نے جیتنا ہے۔ تو یہ جو جادوگر ہے تمہارے مقابلے میں، یہ ایک بنو اسرائیلی ہے جس کا نام موسیٰ ہے، وہ اپنی لاٹھی کے ذریعے کچھ جادوگر کرتا ہے، اور وہ پتہ نہیں چلتا آرام سے وہ لاٹھی پھینکتا ہے اور وہ ایک اژدہا بن جاتا ہے، اور اژدہا بھی بڑا خوفناک قسم کا۔ تو جادوگروں نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، ہم مقابلہ کریں گے، اور مقابلہ بھی اگر کریں تو کیا واقعی ہمارے لیے کوئی معاوضہ ہوگا، کوئی انعام ہوگا؟ ہم آخر کوشش کریں گے، پوری کو زور لگائیں گے، ایڑی چوٹی کا۔ اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے جادو کے مقابلے میں تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو وہ فوراً جواب دیتا ہے، قال نعم، اس نے کہا بالکل ہوگا، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم تب البتہ مقربین سے ہوگے۔ یعنی نام کہہ کے پھر ان کی لالچ بھی بڑھا دی، اور زور لگائیں کہ ہاں بلکہ تم مقربین میں سے بھی ہوگے، یعنی میں تمہیں اس وقت اپنے ہاں محل میں جگہ دوں گا، اور تم میری طرف سے تمہارے لیے ایک اچھی خاصی یعنی تنخواہ ہوگی، یا کیا کہتے ہیں کہ کچھ معاوضہ ہوگا، اور جو تم مطالبات کرو گے وہ بھی میں پورے کروں گا، اور جو تمہارا دل چاہے گا، جس چیز کا شوق ہوگا وہ بھی میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ قال لهم موسیٰ، کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، القو، ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو۔ اب میدان میں جب دونوں اترے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے خود ان سے کہا، حالانکہ کچھ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا سورۃ اعراف میں کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اما ان تلقی و اما ان نحن الملقین، آپ پھینکتے یا ہم پھینکیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القو، بلکہ تم پھینکو۔ تو یہ وہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا القو ما انتم ملقون، ڈالو، یعنی اپنا جو جادو اس میدان میں، مقابلے کے میدان میں لے آئے ہو، جو تمہارے پاس ہے، جس کی تم نے تیاری کی ہے، تم ڈالو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اور تمہارا مقابلہ کروں گا۔
ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلا اس لیے بھی کہا کہ جب وہ ڈال چکیں گے تو لوگوں نے سارا دیکھ لینا ہے، واہ واہ کرنی ہے، اور پھر اینڈ میں لوگوں کا یہ ہوتا ہے انتظار کہ اب مقابل کیا لاتا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ بڑی سمجھداری کی بات تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ پہلے اپنا زور دکھا دیں گے، اور جب پبلک دیکھ لے گی تو میں نے آخر میں اپنا زور دکھانا ہے، یا یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہے، تو پبلک اس کو دیکھ کے بس سمجھ جائے گی کہ کون زیادہ زور آور ہے اور کون کم ہے. یہ ایک طریقہ ہے. تو کہا جناب آپ خود ڈالو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، تو انہوں نے ڈالیں رسیاں اپنی. حبال حبل، حبل کی جمع ہے. حبل کی جمع یا حبل کی؟ حبل کی. کیا ہے قرآن مجید میں کوئی ہے دلیل؟ حبل، حبل ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. حبل اللہ جمیعا، حبل، حبل نہیں. اور حبال اس کی جمع ہے. وعصی، اور اپنی لاٹھیاں. یہ کس کی جمع ہے؟ عصی، عصا کی. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ڈالی رسیاں اپنی، وعصیہم، اور اپنی لاٹھیاں. وقالو، اور انہوں نے کہا، بعزت فرعون، قسم ہے عزت فرعون کی. انا، بے شک ہم، لنحن، البتہ ہم، الغالبون، غالب آنے والے ہیں. بس جو ہی انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالیں اور جو زور لگانا تھا، جو کرتب دکھانے تھے، جو اپنے آپ کو گھوم گھوم کے اونچا نیچا، آوازیں اوپر نیچے کر کے جو انہوں نے کرنا تھا، تو انہوں نے اس موقع پہ اپنی بات کو مزید پختہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کی جے. یعنی مراد یہ کہ فرعون ہر صورت میں غالب رہے گا، اس کو عزت ملے گی، اس کو مادی عزت بھی حاصل ہے اور معنوی عزت بھی حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون نے اپنے آپ کو اپنی قوم کے لیے خدا بنوا رکھا تھا، معبود بنوا رکھا تھا. اس لیے یہ بھی اس کو مزید فرعون کو پھلانے کے لیے یہ لفظ کہتے ہیں بعزت فرعون، کہ عزت کی قوت یعنی فرعون کی قوت اتنی غالب ہے کہ کوئی بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. تو بہرحال انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور پھر یہ لفظ کہہ دیے. تو ہم قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے جو عمل کیے اس سے ہوا کیا کہ سحروا اعین الناس، انہوں نے یہاں جادو نہیں کیا تھا بلکہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا، ان کو کوئی خیال دلا دیا تھا. واسترہبوہم، اور ان کو ڈرا دیا تھا، اوہ یہ چیزیں ہل رہی ہیں بھائی، بس جو رسیاں ڈالی انہوں نے یہ تو ہل رہی ہیں. اتنا کچھ تھا. لوگوں کو یہ ڈرا دیا تھا، ان کی آنکھوں پہ ان کے آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ ان کو یہ خیال دلا دیا تھا کہ یہ ہل رہی ہیں. انہا تسعی یخیل الیہم کانہا تسعی، یا ان کو بس یوں محسوس ہوا کہ بھئی یہ تو ہل رہی ہیں، ہل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، بس اس حد تک. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، بس اتنے زور کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی. پھینکتے ہی گئے تو فَإِذَا، تو پھینکتے ہی گئے تو پھر، یہ مطلب ہے اس کا، پھینکتے ہی گئے تو پھر هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ تو اللہ کے حکم سے تھی تو لاٹھی، اللہ کا تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک اژدہا بن گئی، زندہ اژدہا. اور حاضرین نے اپنی آنکھوں سے اچانک اس تمام منظر کو دیکھا. تو پھر نہ صرف یہ منظر دیکھا بلکہ تلقف، وہ بڑی تیزی سے نگلنے لگی، یعنی وہی لاٹھی بڑی تیزی سے نگلنے لگی. ما یافکون، اس کو جو وہ گھڑ رہے تھے. افک سے ہے، یافکون افک سے ہے، جھوٹ گھڑنا. تو یہ حالت لوگوں نے دیکھی. تو تلقفو کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اپنے منہ میں بڑی تیزی کے ساتھ کسی کو لے اور اس کو نگل جائے. ٹھیک ہے نا. لقیفہ یلقفو، لقفن، یعنی کسی شے کو اپنے منہ میں
تیزی سے لینا اور نکل جانا، بس یہ مطلب ہے اس کا۔ تو وہ تو سب کو نکل گئی، بس انہوں نے جادوگروں نے دیکھا، لو بھائی ہم نے جتنی کوشش کی تھی، جتنے الفاظ بولے تھے، جتنا زور لگایا تھا کہ ہم اس میدان میں مقابلے میں کسی طرح جیت جائیں، مگر سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سانپ جو ہے، اژدہا جو ہے، وہ تو فوراً ہی نگل گیا ہے سب کچھ ہمارا بھی، اور ہمیں بھی ذلیل کر دیا ہے۔ تو محسوس کیا کہ واقعی ہم تو کچھ نہیں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جادو کی الف بے نہیں جانتے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں پڑھا۔ تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ واقعی کچھ بڑی زبردست بات ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے، کہ ایسی قوت حاصل ہے جو شاید فرعون کی نسلوں کو بھی حاصل نہ ہوگی۔ تو بس اتنی سی بات ہوئی، تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے۔ اب اندر سے یہ خود بخود کسی نے اس کو کہا، ان کے دلوں کو کہا کہ بھائی حق تو یہی ہے، تم تو جھوٹ ہو، فرعون بھی جھوٹا ہے، یہ تو جھوٹا خدا ہے، جادو بھی ایک جھوٹ ہے، اور واقعی ہم سب کچھ اپنے ہاتھوں سے، اپنی ٹانگوں سے، اپنی آوازوں سے، جو بھی جسم سے کرتب دکھاتے تھے، یہ سب ایک ظاہری اداکاری تھی، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے۔ اندر سے ان کے ضمیر نے یا ان کے دل نے ان کو ملامت کی کہ اس جھوٹ کے، اس حق کے سامنے تم اپنے جھوٹ کو دیکھ رہے ہو کس طرح ذلیل اور خوار ہوا ہے، کیا اب بھی اس جھوٹ پہ قائم ہو گئے؟ مان لو اس کو کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور رب العالمین کو مانو، نہ کہ اس فرعون کو۔ تو پھر اندر ہی اندر سے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا برب العالمین، ایمان لائے ہم ساتھ رب العالمین کے، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ یعنی ہارون اور موسیٰ جس رب کی دعوت دے رہے ہیں وہ رب العالمین ہم مانتے ہیں، واقعی وہ رب العالمین ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، ساری قوت ہے۔ ہماری آنکھوں دیکھی یہ واقعہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لکڑی کی تھی، انہوں نے یوں ہی پھینکی ہے تو وہی لاٹھی اژدہا بن گئی، زندہ اژدہا، اور سب کچھ نکل گئی۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی قوت ہے، پاور ہے، جو اس مردہ چیز کو زندہ کر دیتی ہے۔ قال آمنتم لہو، کہا فرعون نے تم ایمان لائے ہو اس پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ انہ لکبیرکم، یقیناً وہ البتہ بڑا ہے تمہارا، الذی، جس نے علمکم، سکھایا تمہیں، السحر، جادو کو، فلسوف تعلمون، پس البتہ ضرور تم جان لوگے، لأقطعن ایدیکم، البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، مخالف سمت سے، ولأصلبنکم، اور البتہ میں ضرور سولی پر چڑھاؤں گا تمہیں، اجمعین، سب کے سب کو۔ اب تین باتیں اس میں پتہ چلتی ہیں جو فرعون نے اپنے جادوگروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہیں۔ یہ جادوگر وہ تھے جو رب العالمین پر ایمان لائے تھے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر بھی ایمان لائے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ پہلی بات تو اس نے یہ کہی کہ آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کہ تم اس پر ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ یہ تم کیوں اسلام لائے ہو؟ ٹھیک ہے، یعنی مومن بھی بن گئے ہو اور اس کا کہنا بھی مان بیٹھے، کیونکہ قبل ان آذن لکم کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تو مومن بھی بن گئے اور اس کی ہر بات کو مان بھی بیٹھے، سبمٹ بھی کر دیا تم نے، سجدے بھی کر دیے اور اناؤنسمنٹ بھی کر دی۔ تو فرعونی جو نظام ہوتا ہے حکومت کا وہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ جب یہ نظام
اس قسم کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہوتی ہے تو پھر کسی کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ فرعون کا یا اس ڈکٹیٹر کا جو کہا ہے اس کی کوئی مخالفت کرے. جس نے بھی مخالفت کی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. یہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. ڈکٹیٹر کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنا قانون ہوتا ہے. اگر لوگ اس کو مان لیں تو ٹھیک، نہ مانیں تو جیل ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے یا پھانسیاں ہوتی ہیں. دنیا میں دیکھ لیں جس قسم کی بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں انہوں نے اپنے نہ ماننے والوں کے ساتھ ہی کچھ سلوک کیا ہے. تو بہرحال اور انہی سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پاؤں کاٹ دیے جائیں، پھر اس کا باقی ماندہ جسم جو ہے اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے. ٹھیک ہے. تو قبل ان آذن لکم، آذن کا مطلب یہی ہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. پھر دوسرا مسئلہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہی ہے تمہارا بڑا جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. مراد یہ ہے کہ یہ جو میدان میں مقابلہ ہوا ہے سب نورہ کشتی تھی. یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا تمہارے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان. تم نے پہلے سے اتفاق کر لیا تھا کہ ہم میدان میں جب مقابلے کے لیے آئیں گے تو اپنا زور تو لگائیں گے لیکن کچھ بھی جادو نہیں کریں گے. یعنی جادو میں ہم شکست کھا جائیں گے، ہمارا جادو تمہارے جادو پہ غالب نہ آئے. تو اس لیے تم نے یہ پہلے ہی طے کر لیا تھا، اسی وجہ سے تم میدان میں ہی سجدے میں گر گئے اور اعلان بھی تم نے کر ڈالا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے رب العالمین پر ایمان لائے اور اسی طرح ہم اسلام بھی لے آتے ہیں. لہذا یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے اور تم اس کے ساتھ متفق ہو گئے ہو. تمہاری کوئی لگتا ہے کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ ہم واقعی فرعون کو ہٹا کے اس کے ساری حکومت کو ہٹا کے اس ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد فرعون اور اس کے ماننے والوں کو خوب سزائیں دینا چاہتے ہیں. تو لگتا یہی ہے کہ فرعون نے یہ سب باتیں مصریوں کو ذرا تھوڑا سا مطمئن کرنے کے لیے کی تھیں، کیونکہ ہوتا یہی ہے لیڈر جب اس قسم کے بیان دیتے ہیں تو لوگوں کے دماغ الٹ جاتے ہیں اور بھائی جو بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو ڈکٹیٹر جو کہہ رہا ہے پبلک میں سے آدھی پبلک بلکہ زیادہ پبلک ہوتی بیچاری العوام کالانعام، عوام جو ہوتی ہے وہ مویشیوں کی مانند ہوتے ہیں. جس طرح مویشیوں کو چارواہا ہانکتا ہے اسی طرح عام پبلک کو لیڈر جو ہے نا وہ ہانکتے ہیں، وہ ہانکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ سب جانور ہیں، ان کو ہانکو. تو یہ سلوک ان کا ہوتا ہے. تو اس شخص نے بھی یہی محسوس کیا کہ پبلک جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف ہو جائے تو میں ان کو کچھ تھوڑا سا ان کے سامنے ایسی سزا تجویز کر دوں کہ پبلک سمجھے ہاں بھائی واقعی ایک تو بڑی زبردست سازش تھی جو فرعون کو ہٹانے کے لیے تیار کی گئی. فرعون ہمارا بادشاہ ہے، اس کو کون ہٹا سکتا ہے. تو آج بھی کچھ ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ فلاں میرے لیے خطرہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس پر الزام لگا کے جھوٹا کیس تیار کر کے اوہ اس نے تو ہمارے ملک کا ہمارا تختہ الٹنے کی سازش کی ہے. تو بس اس کو پکڑا اور اندر کر دیا یا قتل کر دیا. پھر تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. یہ جو دھمکی دی ہے فرعون نے جادوگروں کو سزا کی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں ان کو جو کہہ چکا ہوں اب اس کے مطابق ان کو میں نے سزا دینی ہے. کیونکہ ایک دھمکی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نفاذ سزا کا. تو دھمکی دے چکا، دھمکی کے بعد اگر سزا کا نفاذ نہ کیا
تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھ سے کوئی نہیں ڈرے گا، لوگ اور باغی ہو جائیں گے۔ لہذا دھمکی بھی دو اور سزا کو بھی امپلیمنٹ کر دو۔ یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا، یہ اس طرح کے یہ کام کرتی ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ اگر دھمکی سے باز نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، اناؤنس نہیں کرتے، ہاں بھائی ہاں واقعی ہم اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اس سے یہ طے ہوا تھا، اس نے ہمیں یہ کہا تھا، اس وجہ سے ہم، اور اس میں سے اس کو بھی پھنسا لیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے، ایک انہی میں سے ایک بندہ تیار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی اگر حکومت مجھے معاف کر دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسی گواہی دینے کو تیار ہوں۔ تو حکومت اس کو کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی تم گواہی دے دو۔ تو وہ گواہی یہی دیتا ہے کہ اس شخص نے، مخالف لیڈر نے مجھے یہ کہا تھا، ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا، اور اسی نے یہ کام کرائے تھے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بھی ایک مجرم بن جاتا ہے۔ ڈکٹیٹر کا جو مخالف ہے وہ بھی ایک مجرم بن جاتا ہے، پھر اس کو بھی پھانس لیا جاتا ہے اس طرح، اور پھر جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو کم سزا دی جاتی ہے، لیکن جو بڑا مجرم وہی بن جاتا ہے اور اس کو پھر پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ تو یہ طریقے ہوتے ہیں ان کے۔ تو دیکھا جائے تو اب سزا دیکھیں نا کیا تجویز ہے کہ لأقطعن، یہ لا قسم کا معنی ہے، اور نون مشدد جو ہے اینڈ میں، اقطعن، اور اقطع جو لفظ ہے، تقطع، قطع یقطع، اس کا مطلب ہے میں ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، یعنی قسم کھا رہا ہے کہ میں ایسے کام کروں گا، تمہارے ایک ایک عضو کو کاٹ کاٹ کے بگاڑ کے میں رکھ دوں گا، تمہیں ایسا ماروں گا کہ تمہارا وجود سالم نہیں رہے گا، بلکہ وہ کوئی پہچان ہی نہیں سکے گا۔ بہرحال فرعون نے اپنی دھمکی میں اور اپنی سزا میں جتنی بھی بڑھ ماری، تو صرف اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں اور واپس پلٹ آئیں اسی میدان میں۔ مگر الحمدللہ جب ایمان داخل ہوتا ہے نا دل میں، پھر اس کو کوئی دھمکی، کوئی لالچ، کوئی ہرس وہ نکال نہیں سکتی۔ تو یہاں یہی ہوا، قالو، انہوں نے کہا لا ضیر، لا ضیر کا کیا مطلب ہے؟ لا ضیر کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم تمہاری اس دھمکی سے مروب ہونے والے نہیں ہیں، اور اس قسم کی سزاؤں سے جو تمہیں ہمیں ضرر پہنچا کے، تکلیف پہنچا کے دینا چاہتے ہو، ہمیں اس سزا کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ لا ضیر، ٹھیک ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، یعنی اب ہم جس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، ایمان کو قبول کر چکے ہیں، تم ہمیں وہاں سے اتار کے کفر میں لانا چاہتے ہو؟ ہم نے حق کو دیکھا، معجزے کو دیکھا، اور اس کا مقابلہ اپنے جادو سے کیا، اور جادو نے ہمیں باور کرایا کہ ہم واقعی جھوٹے تھے، اور یہ معجزہ جو ہے یہ سچا ہے، اور اس کے مقابلے میں اب تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو کہ میں اس قسم کی تمہیں سزا دوں گا، جو کرنا ہے کر لو، لا ضیر، ہمیں کسی نقصان کی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ کر لو جو کرنا ہے۔ یہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، کوئی گل نہیں۔ تو یہ وہ انداز ہے، جو کرنا ہے کر لے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یعنی جانا تو ایک دن ہے، آج جائیں، 2 سال بعد جائیں، لیکن جانا تو ہے، اور ہم بھی نہیں، تم بھی ساتھ ہو، تم نے بھی پلٹنا ہے ہمارے رب کی طرف، اور ہم بھی اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور اگر یہ سودا آج طے ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لا ضیر، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں ہی جان جائے گی نا، ایمان پہ جان جائے گی نا۔
تو انا نطمع، بے شک ہم امید رکھتے ہیں. کہنے لگے ہم تو اس لیے بس اب امید یہی رکھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں یہی امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے پچھلی خطاؤں کو معاف کر دے گا. بڑے کفر کیے، بڑے گندے کام کیے، لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کیں، بڑی کوششیں کی کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیں. یہ سب جادو کے زور تھے، بڑے کرتے تھے. اور مصر میں ہم نے اس کفر کو، اس شرک کو پھیلایا بھی صحیح. یہ بہت بڑی غلطیاں ہماری ماضی کی. ہمیں بس اتنی امید ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب اب ہماری غلطیوں کو جو پچھلی کی ہیں ان کو معاف کر دے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہم لیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. ان کننا اول المؤمنین، یہ جتنے بھی میدان میں کھڑے ہیں مصری تم سمیت آگے نہیں بڑھنا چاہتے تو ہم کم از کم پیچھے نہیں ہونا چاہتے. ہم تمام لوگوں میں سب سے پہلے مومن بننا چاہتے ہیں اور اسی راہ میں اپنی جان دینا چاہتے ہیں. بس اس نے اپنا کام کرنا تھا کر دیا، اور انہوں نے اپنی قربانی دینا تھی دے دی. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کچھ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا اکرمہ، کہ صبح آئے تو کافر تھے، شام ہوئی بلکہ شام سے پہلے مومن بن کے جنت میں بھی جا چکے تھے. یہ ہے قیمت ایمان کی، کہ بندہ اپنے شعور کے ساتھ، مکمل شعور کے ساتھ اس دین کو اگر قبول کر لے، اور قبول کرتے ہی نیکسٹ مومنٹ میں اس کی اگر جان بھی نکل جاتی ہے تو یہ بندہ اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے. اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے، ان اسری، کہ یہ کہ تم راتوں رات لے چلو، بعبادی میرے بندوں کو، انکم متبعون، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو. بہرحال وہ ڈکٹیٹر جو تھا اس نے دیکھا کہ واقعی میری تو بڑی ذلت ہوئی ہے، رسوائی ہوئی ہے پورے میدان میں. تو قوم واپس آئی. اب ان میں عجیب و غریب باتیں شروع ہو گئیں، اور بنو اسرائیل جو تھے ان کو بھی ذرا اعتماد ملا کہ ہماری قیادت صحیح ہے، سچی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو ایسی شکست پہ فرعون جو ہے وہ اب نئی پالیسیاں بناتا ہے کہ پکڑو، دھر لو، مارو، ان کو اندر کر دو. یہ ساری وہ پالیسیاں تھیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پابندیاں اس نے لگا دیں، اور پھر بنو اسرائیل پر اور زیادہ ظلم ہونے لگا. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ راتوں رات بنو اسرائیل کو لے کے اس علاقے سے نکل جائیں. تو اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا انکم متبعون، تم نکلو گے تمہارے پیچھے یہ فرعون بھی اپنا لاؤ لشکر لے کے آ جائے گا، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم نکلو. تو ہوا یہ ایسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بنو اسرائیل کو لے کے راتوں رات نکل گئے، اندھیرے میں نکل گئے، اور فجر سے پہلے یہ سارا مصر خالی کر کے انہوں نے کسی اور ملک کی طرف جانے کی بجائے وہ راستہ لیا جو سیدھا سمندر کو جاتا تھا اللہ کے حکم سے. کیونکہ وہ دوسرے ملک میں جاتے تو ایک تو لمبی مسافت ہوتی، راستے میں پکڑے جاتے. اس کا یہی تھا کہ وہ نکلے تو سامنے اب چلتے گئے 2-3 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد سمندر آ گیا، اور اتنے میں فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت تیار ہو کے پیچھے آ رہا ہے. اب دور سے بنو اسرائیل نے دیکھا کہ اوہ پیچھے سے آ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنو اسرائیلی کہنے لگے کہ جناب ہم تو پکڑ لیے گئے، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، اب تو نہیں بچتے ہم. تو بہرحال اس پہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو تسلی دلاتے ہیں. لیکن جب یہ نکل گئے تو اب فرعون کو پتہ چلا صبح تو فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو بھیجا فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو کہ اپنی فورسز تیار کرو، لشکر تیار کرو تاکہ ہم ان کا پیچھا کریں، اور کسی کو بھی بنو اسرائیل کو پکڑ کے قید کر کے، ان کے بڑے بڑوں کو قید کر کے لے آئیں، اور جو مقابلے میں آتے ہیں ان کو وہیں شکست دے کے قتل کر دیں.
پھر کہتا ہے انہا اولائی لشرذمۃ، یقیناً یہ لوگ البتہ ایک جماعت ہیں، قلیلون بہت تھوڑی۔ شرذمہ کی جمع کیا ہے؟ شرازمہ۔ تو شرازمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی جماعت جو تھوڑی ہو مگر دوسروں کی نظروں میں بہت بری ہو، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں گینگ، یعنی جو تنگ کرنے والی ہے، شرارتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، تھوڑی سی جماعت ہیں، ان کی اوقات ہی کیا ہیں؟ یہ کیا ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور اتنے بڑے باغی بنے پھرتے ہیں، یعنی ملک سے نکل کے جا رہے ہیں میری اجازت کے بغیر، اور پھر دوسرا یہ کہ میری قیادت کو یہ تسلیم کر رہے نہیں کر رہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یقیناً یہ ہمیں البتہ غصہ دلانے والے ہیں، یعنی اپنے ایک ایک عمل سے ہم بادشاہ ہیں، ہم ان کی کسی حرکت سے مطمئن نہیں ہیں، یہ ہمیں غصہ دلاتے ہیں۔ بادشاہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، ہمیں غصہ دلاتے ہیں، یہ نہیں کہتے مجھے غصہ دلاتے ہیں، ہمیں غصہ دلاتے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم البتہ سب محتاط ہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری گرفت سے بچ جائیں گے، یا یہ نکل گئے تو ہمیں پتہ نہیں چلا، اور پھر اگر بچ کے چلے گئے تو کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ فوج بنا کے پھر مسلط ہو جائیں گے ہم پہ، ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ اس لیے ہم بڑے الرٹ ہیں، ہم نے ساری جو صورتحال ہے اس کا صحیح اندازہ کیا ہوا ہے، ہم ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو بہرحال وہ چلا اپنے لشکر کو لے کے، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سمندر پار کر گئے، اور پھر یہ جب پیچھے گئے اور بالکل عین درمیان میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ، تو وہ ملتے ہی سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ قیادت، فوج، قوت ساری کی ساری سمندر کے حوالے غرق ہو گئی۔ اب وہاں کوئی ایسا نہیں تھا ان کا نام لیوا جو وہاں پر فرعون کی کسی بات کو مسلط کر سکتا یا یہ دعویٰ کرتا کہ میں ہی فرعون ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ، تو دیکھو ہم نے نکالا انہیں من جنات، باغات سے، وعیون، اور چشموں سے۔ بڑے خوبصورت ان کے علاقے تھے، بڑا سینت سینت کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، باغات، چشمے، بڑی خوبصورت ویلیاں، وکنوز، اور خزانے تھے سونے اور چاندی کے جو انہوں نے جمع کر رکھے تھے، ومقام کریم، اور عمدہ اور نفیس ٹھکانے تھے، بہترین عمارتیں تھیں، اندر بڑا خوبصورت ماحول تھا، اس میں وہ رہتے تھے۔ تو ہم نے ان تمام چیزوں سے ان کو نکالا، اور نکال کے کہاں لائے؟ سمندر میں، اور غرق کر دیا۔ کذالک، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم تو اسی طرح کرتے ہیں، جب کسی کے بارے میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب اس کو ہم نے ذلیل کرنا ہے، سزا دینی ہے، تو ساری پلاننگ پھر ہماری ہوتی ہے، اور جو کہتا ہے نا میں بڑا الرٹ ہوں، میں بڑا محتاط ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں، اس کو ہم اندھا کر دیتے ہیں، پھر اس کی فورسز بھی اندھی ہو جاتی ہیں، اور ان سب کو ہم لا کے جمع کر کے ایک ہی مقام پر ایسی سزا دیتے ہیں کہ دوسروں کے لیے عبرت بن جاتے ہیں۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے اس کا، یعنی ان سارے محلات کا، خزانوں کا، ان باغوں اور چشموں والی زمین کا، کس کو بنایا وارث؟ بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو۔ یہ ہوا، تو درمیان میں یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن اب پھر وہی واقعہ شروع ہوتا ہے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ، پھر انہوں نے پیچھا کیا ان کا، مشرقین، سورج طلوع ہوتے وقت، یعنی فرعون نے اپنا پورا لاؤ لشکر جب تیار کر لیا تو اب چل پڑے، پتہ چلا اس کو کہ وہ اس راہ پہ گئے ہیں، اس سڑک پہ گئے ہیں، تو صبح سورج طلوع ہوتے وقت وہ چل پڑے۔ فلما تراءى، پھر جب آمنے سامنے ہوئیں، الجمعانی، دونوں جماعتیں، قالا، کہنے لگے، اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی،
انا لمدرکون، بے شک ہم البتہ پا لیے جانے والے ہیں۔ یعنی جب پیچھے فرعونی آئے اور آگے وہ بالکل ہی رکے ہوئے تھے سمندر کے کنارے پہ، تو بنو اسرائیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوہ فرعونی آ رہے ہیں، تو کہنے لگے انا لمدرکون، جناب ہم تو اب پکڑے گئے، اب ہماری خیر نہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام، اس موقع پر یہ قیادت ہوتی ہے جو اپنے وسائل کو نہیں دیکھتی اور نہ دشمن کے وسائل سے مرعوب ہوتی ہے۔ ایسی مسلمان قیادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتی ہے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یقین کیوں نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ تم راتوں رات بنو اسرائیل کو لے کے چل پڑو، اور یہ بھی یاد رکھنا تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب وہ پیچھا ہو رہا ہے، لیکن آگے کیا ہوگا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم میں بھی کچھ نہیں۔ جب وہیں پہنچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو، بنو اسرائیل کو تسلی دیتے فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، جو تم سوچتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں پا سکیں، پکڑ سکیں، اریسٹ کر سکیں یا ہمارے ساتھ لڑائی لڑیں۔ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ضرور رہنمائی کرے گا میری۔ وہ جو یہاں لایا ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، اور پھر آگے بھی اسی نے رہنمائی کرنی ہے، اس لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ تو عین اس موقع پر اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس موقع پر کیا کریں کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ ماریے اور مختلف فاصلوں پہ ماریے۔ تو انہوں نے مارا، تو مارتے ہی گئے تو ادھر کا پانی ادھر رک گیا، ادھر کا پانی ادھر رک گیا، اور درمیان میں راستے بن گئے، خشک ہو گیا۔ اور جب پانی رکا تو بالکل اتنی گہرائی میں وہ سمندر تھا کہ جب بندہ اگر اس میں اترے تو اس کو یوں محسوس ہو کہ پانی کا ایک پہاڑ ہے جو کھڑا ہے، اور اس کے بیچ میں سے وہ آرام سے جا رہا ہے۔ تو اتنا ہوا تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور بنو اسرائیلی نکل گئے۔ جو انہوں نے کراس کیا تو وہ ازلفنا، اور قریب کر دیا ہم نے، سما، اسی جگہ پر جس راستے پہ سمندر کے اندر سے، جس راستے سے بنو اسرائیلی گزرے تھے۔ سما کا مطلب ہے پھر وہیں پر ہم ان کو لے آئے، اور ہم پورے لشکر کو فرعون سمیت قریب لے آئے پانی کے، الآخرین، جو دوسرے پیچھا کرنے والے تھے یعنی فرعونی، تو اسی جگہ پر ہم ان کو لے آئے۔ جب آئے تو ہوا کیا، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور نجات دے دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین، سب کے سب کو، وہ تو سب بچ گئے، وہ باہر نکل گئے، لیکن یہ جب بیچ میں تو ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو۔ سمندر کو حکم دیا کہ مل جاؤ، وہ جو ہی ملا ہے۔ اب سوچے نا، یعنی بندہ سمندر کی بالکل گہرائی میں جا کے جو خشک راستہ بنا ہوا ہے وہاں سے یوں گزر رہا ہو، اور ادھر پانی کے پہاڑ کھڑے ہو، ادھر بھی ادھر بھی، تو اللہ حکم دے پانی کو مل جا، تو ملنے کے بعد یہ کہاں جائیں گے؟ یہ 6 فٹ کا انسان اور 30 40 فٹ لمبی اونچی پانی کی دیوار، پہاڑ، یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ان کو تو موقع ہی نہیں ملا ہوگا کہ پانی کی جب آپس میں جب ملتا ہے تو اس کا جو جوش ہوتا ہے، اس کا جو زور ہوتا ہے، اس کا جو بہاؤ ہوتا ہے، ان کو سنبھلنے دے۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو ان لہروں کے حوالے کرنا تھا، اور پھر وہ لیس بھی تھے۔ ظاہر ہے جو فوجی ہوتا ہے اس کے اوپر بڑے بھاری کپڑے بھی ہوتے ہیں، اس نے سامان بھی اٹھایا ہوتا ہے، اپنا اسلحہ بھی اٹھایا ہوتا ہے، اور کچھ دوسرا سامان بھی دوسروں کو بھی اٹھایا ہوتا ہے۔ وہ کس کو اپنے آپ کو بچاتا یا سامان کو بچاتا؟ وہ تو اس بوجھ تلے ہی دب گیا۔ تو اس طرح ثم اغرقنا الآخرین، ہم نے بعد والوں کو یا دوسروں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس پورے واقعے میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، عبرت ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو رسولوں کو جھٹلاتا ہے اس کو اللہ بچاتا نہیں ہے، اللہ اس کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ عبرت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسولوں کو جھٹلاتے ہیں۔
وہ بچیں کسی بھی رسول کی تکذیب کو، ورنہ اللہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو ان جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا ہے۔ مگر وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے اکثریت ان کی ایمان لانے والی۔ مگر لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک واقعہ ہوگا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں، کیا ضرورت ہے، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، نہ ہم ایسے برے لوگ ہیں، ٹھیک ہے وہ برے لوگ تھے، ان کو سزا مل گئی، ہم ایسے نہیں ہیں، مگر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں عبرت نہیں پکڑتے لوگ، نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے حکم کو اور اس کے رسول کو اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، ایسے لوگ یاد رکھیں یقیناً تیرا رب لَهُوَ، البتہ وہی، العزیز بہت زبردست ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ جو اس کا مقابلہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑا زبردست ہے، اس کی پہنچ سے ایسا بندہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ اس کو جب چاہے کسی بھی وقت اپنی گرفت میں لا سکتا ہے، چاہے فرد ہو چاہے قوم ہو۔ اور دوسری طرف اللہ بڑا مہربان بھی ہے، جو اس کے ماننے والے ہیں چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اللہ ان پر اتنی مہربانی کرتا ہے کہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے نکال باہر کرتا ہے، ظلم سے، زیادتی سے بچا لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو، اور ظالموں کو سزا دیتا ہے۔ کافی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الله تعالى أنزله ورسول الله